السلام علیکم ناظرین، احمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلے۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ بلوچستان حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں امن و امان کے پیش نظر 28 سے 30 مئی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے بلوچستان میں 28 مئی سے 30 مئی کے دوران بلدیاتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، ہڑتال، نعرے بازی، ہتھیار لے چلنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں پر کالے شیشوں کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں چھاپے کے دوران ایک گھر کی چھت سے فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کے مطابق پولیس نے شہر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے گھر پر بلا کر گلا کرنے پر چھاپا مارا، جس دوران گھر کی چھت سے فائرنگ کی گئی، جس کی زد میں آ کر کانسٹیبل کمال احمد شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے فائرنگ کے الزام میں گھر کے مالک ساجد اور اس کے بیٹے مکرم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے آئی جی پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے کہ الیکٹرک کے تمام دعوے بیکار ہو گئے اور شہر میں 6 سے 12 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب مئی کلاچی روڈ پر شہریوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف رات بھر احتجاج کیا۔ دوسری جانب سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی۔ لانگ مارچ کے شرکاء پر ممکنہ تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ عدالت محض خدشے کے پیش نظر حکم جاری نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ شرکاء پر ممکنہ تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے۔ پاکستان کونسل اور کراچی چیمبر آف کامرس نے شرح سود میں 1.5% میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر نے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے نوٹس لینے اور شرح سود کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں صدر کراچی چیمبر نے کہا کہ شرح سود میں اضافے سے مہنگائی بڑھے گی اور برآمدات بری طرح متاثر ہوں گے، جبکہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان بزنس کونسل نے بھی شرح سود بڑھانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اجناس کے باعث ہونے والی مہنگائی کو روکنے میں شرح سود بڑھانے سے مدد ملے گی اور اس سے اسمگلنگ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمان نیوز۔